خان صاحب، میں دعا سے پہلے انصاف کے حوالے سے ایک حکایت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک موقع پر ایک طوطا اور طوطی کہیں راستے میں سفر میں جا رہے تھے، تو ایک شہر میں پہنچے تو طوطی نے کہا طوطے سے کہ شہر بالکل ویران ہے، شاید یہاں کسی الو کا چکر لگا ہے۔ بیٹھ گئے، وہ شہر ویران تھا۔ کچھ دیر بعد ایک الو آیا ان کے پاس، اس نے ان سے سلام دعا لی اور ان کو دعوت دی کہ میرے ہاں رات ٹھہرو، تم نے سفر پر جانا ہے۔ رات وہ ٹھہر گئے۔ اگلے دن صبح الو نے طوطی پر دعویٰ کر دیا کہ یہ میری بیوی ہے۔ طوطے نے جج کے پاس لے گیا کہ انصاف کروا لیتے ہیں، کورٹ میں لے گیا۔ کورٹ میں جا کے دونوں نے دلائل دیے تو جج نے طوطی کو الو کی بیوی قرار دے دیا۔ طوطا بہت پریشان ہوا کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ چلنے لگا تو طوطے نے اس کو پیچھے سے آواز دی کہ بات سنو، اپنی بیوی تو لیتے جاؤ۔ اس نے کہا یہ اب تمہاری بیوی ہے، کورٹ نے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے۔ اس نے کہا کورٹ کا فیصلہ یقیناً ہے، لیکن بستیاں جو بے آباد الوؤں کی وجہ سے نہیں ہوتی، نا انصافیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ العالمین، آج کی اس بابرکت رات میں جس کا تو نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں جس کو تمام راتوں کی افضل رات قرار دیا گیا ہے، جس کے بارے میں تیرا یہ ارشاد ہے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ وہ لوگوں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ بار الہ، اس فرمان کے صدقے میں تیری بارگاہ میں یہ گزارش پیش کرتے ہیں کہ ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری تقصیریں، ہماری لغزشیں، ہمارے گناہ، ہماری معصیتیں معاف فرما۔ اس بابرکت رات کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دے۔ العالمین، اس بابرکت رات کے صدقے میں اپنے نیک لوگوں کے، اپنے صالحین کے، اپنے عبادت گزاروں کے، اپنے شکر گزاروں کے، اپنے نیک لوگوں کے، اپنے نوازے ہوئوں کے راستے پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ شیطان کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے، رذیلوں کی رذالت سے، جادوگروں کی جادو سے اب ہمیں اپنی پناہ اور دستگیری میں رکھ، اپنی پناہ اور دستگیری میں رکھ۔ العالمین، ہمارے ملک کو اپنی حفاظت، اپنی پناہ اور اپنی دستگیری میں رکھ۔ العالمین، جو کوئی اس کو برباد کرنے کے درپے ہیں، بار الہ جو اس کے بارے میں برے خیالات رکھنے والے ہیں، بار الہ جو اس کو معاشی طور پر، سیاسی طور پر اور ہر طرح سے اس کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں، بار الہ انہیں تباہ و برباد فرما، ذلیل و رسوا فرما۔ اس ملک کو قائم رکھ، دائم رکھ، شاد رکھ، آباد رکھ۔ العالمین، ایک میں خان صاحب کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں اس بات کی کہ جو خان صاحب نے اپنے دور میں ایک بات کا بیڑا اٹھایا تھا کہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات ٹھیک ہوں، وہ آج کے دور میں ہوا اور یقیناً اس کا کریڈٹ نہیں دے رہا کوئی، لیکن خان صاحب کو اس کا کریڈٹ ضرور جاتا ہے۔ بار الہ اس طرح کی سوچ والے ہمیں حکمران عطا فرما، اس طرح کے لوگوں کے دکھ درد محسوس کرنے والے، لوگوں کے لیے کام کرنے والے، لوگوں کے لیے اپنے وقت کو نچھاور کرنے والے، لوگوں کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرنے والے، بار الہ ہمیں ایسے حکمران عطا فرما، ایسے لوگ عطا فرما جو اس ملک کا سوچیں، اس ملک کے لوگوں کا سوچیں، اس ملک کے لوگوں کی عزت کا سوچیں، اس ملک کے جو غریب طبقات ہیں ان کے لیے بار الہ ان کو کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں ایک چھوٹی سی بات گزارش کرتا ہوں کہ اچھا حکمران اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کس طرح سے، جس دن خان صاحب نے نیو یارک میں تقریر کی، میں اس سے ایک دن پہلے نیو یارک آیا اور مجھے جو وہاں ایک ٹریٹمنٹ ملا، سچی بات ہے میں وہاں سوچ رہا تھا کہ میں کیوں آیا، لیکن جب گیا واپس، مجھے کینیڈا سے آنا تھا، کینیڈا ہی واپس جانا تھا، جب واپس گیا تو مجھے جو ٹریٹ ملا، میں نے اس وقت بھی خان صاحب کو دلی طور پر دعائیں دیں کہ یہ خان صاحب کی اس تقریر کا نتیجہ ملا۔
اللہ تعالیٰ انہیں یہ توفیق عطا فرمائے، انہیں اس طرح کے ملک کے لیے، ملک کے لوگوں کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ملک کو قائم رکھے، ہمارے ملک کو بلیات سے، آفات سے محفوظ رکھے، لوگوں کو محفوظ رکھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا